بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ جہالت، ظلم اور تعصب میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لڑکیوں کو باعث شرم سمجھتے تھے۔ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ غمگین ہو جاتا، منہ چھپا لیتا اور بعض اوقات قتل کرنے کا ارادہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے اسے ذلت کے ساتھ رکھوں یا زمین میں دبا دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپا لیتا ہے، سوچتا ہے اسے ذلت کے ساتھ رکھوں یا زمین میں دبا دوں۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رحمت، عدل اور عورتوں کی عزت کی تعلیم دی تو بہت سے لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہوئے اور توبہ کے لیے آئے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا۔ محدثین نے اس شخص کا نام قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے۔ حضرت قیس بن عاصم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام سے پہلے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے قیس؟ وہ کہنے لگے، ہم اپنے قبیلے کی روایت کے قیدی تھے، ہمیں بیٹیوں کو رکھنا شرم کی بات لگتی تھی۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کو اس وقت دفن کیا جب وہ بولنے لگی تھی۔ پھر وہ تفصیل سے بتانے لگے کہ میں نے ایک دن اپنی بیٹی کو سیر کے بہانے اپنے ساتھ میدان میں لے گیا، وہ بہت خوش تھی۔ آج میرے ابا مجھے سیر کرانے لے کے جا رہے ہیں، مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پہ ہنسی تھی، پھول جیسا اس کا چہرہ تھا۔ وہ پوچھتی جاتی تھی سارے رستے کہ ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں کھیلنے کی جگہ دکھانے جا رہا ہوں۔ میں نے پھر کافی دور جا کر ایک میدانی علاقے میں جہاں پر پتھر بھی پڑے تھے تو میں نے ایک گڑھا کھودا۔ وہ قریب آئی اور ہنسنے لگی کہ ابا جان۔ پھر جب میں نے اس ایک گڑھے میں دھکیلا تو وہ چیخنے لگی، ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی۔ وہ گڑ گڑاتی روتی ہوئی چیخ رہی تھی کہ ابا مجھے باہر نکالو، ابا مجھے باہر نکالو، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پھول جیسی بچی کو میں نے مٹی کے تلے دبا دیا۔ یہ کہتے ہی حضرت قیس خود بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا ہے تو جان لو کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121۔ اسلام نے اس ظالمانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت، حق اور مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی شادی کر دے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل کی گئی، یعنی قیامت کے دن وہ ننھی بچی خود گواہی دے گی کہ اپنے قاتل باپ کے خلاف بولے گی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلام رحمت اور انصاف کا دین ہے۔ بیٹی اللہ کی نعمت اور جنت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص بیٹیوں کو محبت سے پالے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جنت میں ہوگا، اور جو کسی پر ظلم کرے وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے حکم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔